दहशतगर्द प्रॉक्सियों के खात्मे के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। भारतीय प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान और फितना खवारिज बलोचिस्तान में तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। भारतीय प्रॉक्सियों का मकसद मुल्क में तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम फैलाना है। बलोच नौजवान सूबे में खुशहाली के लिए मनफी सियासी एजेंडा मुस्तरद कर दें। मुल्क की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी किस्म की जारहियत का सख्त और फैसला कुन जवाब देंगे। शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर का दुश्मन को वाज़े पैगाम। फील्ड मार्शल ने 17वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शरका से इजहार ख्याल करते हुए कहा, बलूचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलूचिस्तान के मुहिब्बे वतन अवाम बासलाहियत और पुरअज़्म हैं। नौजवान तरक्की और देर पा इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। वर्कशॉप के इख्तिताम पर सवाल जवाब भी हुए। तोरखम और चमन बॉर्डर अफगानिस्तान से तिजारत के लिए मुकम्मल बंद है। ज़राए का कहना है फिलहाल अफगानिस्तान से तिजारत के दोनों रास्ते खोलने का फैसला नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लिए तिजारती रास्ते खुलने की खबरें दुरुस्त नहीं। जब तक खिलाफ वर्जी नहीं होती मुआहिदा लागू रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पाक अफगान जंगबंदी मुआहिदे पर रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, यह तय हुआ है दरअंदाजी नहीं होगी। TTP को अफगान सरजमीन पर पनाह नहीं दी जाएगी। मुज़ाकरात के दौरान तालिबान हुकाम सहूलतकारी से इनकार करते रहे। तुर्की और कतर ने कहा यही तनाज़े की जड़ है। अरब न्यूज को इंटरव्यू में वजीर दिफा ने कहा, अफगानिस्तान में कलअदम TTP मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अफगानिस्तान को तय करना होगा कलअदम TTP की सरगर्मियों की निगरानी कैसे की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बुज़दार सोचे समझे मंसूबे के तहत लाया गया। तलाल चौधरी का सुहेल आफरीदी पर वार। कहा, इंतहा पसंद सोच और सियासत की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। आप जंग नहीं लड़ रहे, झक मार रहे हैं। आपको ये मॉडल पसंद नहीं था तो आप अपनी गाड़ी वाला मॉडल देते। दहशतगर्दी की जंग पूरे पाकिस्तान की जंग है। रियासती इदारे हुकूमती फैसलों के पीछे खड़े हैं। वजीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी ने कहा, TLP के हवाले से पंजाब हुकूमत के रेफरेंस में चश्म कुशा हकाइक हैं। दिए गए शवाहिद पर वजारत दाखिला काम कर रही है। साद और अनस रिजवी को जल्द ढूंढ लेंगे। वफाकी हुकूमत को TLP पर पाबंदी का फैसला भिजवा दिया। उम्मीद है 1-2 रोज में फैसला आ जाएगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, साद रिजवी के 95 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। 3800 फाइनेंसर की फहरिस्त सामने आई है। TLP के ज़ेरे इंतजाम 330 मसाजिद को हुकूमत ने टेक ओवर कर लिया है। रियासत और हुकूमत ने TLP के खिलाफ कुछ फैसले लिए हैं। वालिदैन से गुजारिश है अपने बच्चों को फसाद का ईंधन बनने से रोके। वजीर इत्तलात ने हंगामा आराई की वीडियोस भी दिखाई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान की रिहाइश का आमद। मुफ्ती मुनीब की सरबराही में मुमताज़ उलमा अहले सुन्नत से मुलाकात। हालिया रोनुमा होने वाले वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू। उलमाए किराम ने मुख्तलिफ मसाइल के बारे में अपना मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर दाखिला की मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, मदारिस मसाजिद के उमूर में हुकूमत कोई दखल नहीं देगी। जल्द इस्लामाबाद में तफसीली नशिस्त के अहतमाम पर भी इत्तेफाक। वज़ीर दाखिला की चेयरमैन सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से भी मुलाकात। मुरीद के वाक़े के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकातों में शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह भी साथ थे। मुस्लिम लीग नून का आजाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। सदर नून लीग आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर कहते हैं, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये उनका जमहूरी हक है। मुस्लिम लीग नून किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। आईनी और सियासी बहरान के हल में मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। वफाक को 1 माह की मोहलत नहीं दी। कुछ मामलात पर हुकूमत से बातचीत की है। CC ने सदर जरदारी को हुकूमत से बातचीत का इख्तियार दिया है। 1 माह बाद फिर इजलास में नजरसानी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बताया, वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को कुछ गाड़ियां दी। वजीर आला ने गाड़ियां वापस भेज दी। सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है कि गाड़ियों में क्या नकाइस थे।
قومی دھارے میں شامل ہونے والے کچے کے ڈاکوؤں کے اہل خانہ کی کفالت بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے ہوگی. بے نظیر ہاری کارڈ بھی ملے گا. سندھ حکومت نے کچے کے ڈاکوؤں کے لیے سرنڈر پالیسی کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. شناختی کارڈ نہ رکھنے والوں کو نیا شناختی کارڈ جاری کیا جائے گا. محکمہ داخلہ سندھ کا کہنا ہے ہتھیار ڈالنے والے قانون کے مطابق کارروائی کا سامنا کریں گے. محکمہ داخلہ کی جانب سے ڈاکوؤں کے سرنڈر کرنے کی تقریب کل ہوگی. سیمی کنڈکٹر پروگرام وقت کی ضرورت پاکستان کے مستقبل اور نوجوان نسل کا منصوبہ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا ملک کے پہلے نیشنل سیمی کنڈکٹر پروگرام کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا آج دنیا میں سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے لفظی جنگ چل رہی ہے. پاکستان سیمی کنڈکٹرز کے میدان میں قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. اس سے فائدہ اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. تقریب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر برائے آئی ٹی شزا فاطمہ، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال بھی شریک ہوئے. بھارتی کرکٹ بورڈ ایشیا کپ کی ٹرافی کے لیے گڑ گڑانے لگا. بی سی سی آئی کا ایشین کرکٹ کونسل کو ٹرافی کے لیے خط. اے سی سی صدر محسن نقوی نے دو ٹوک جواب دے دیا. کہا ٹرافی چاہیے تو دبئی آنا پڑے گا. ٹرافی 10 نومبر کو تقریب میں ہی ملے گی. راولپنڈی ٹیسٹ میں پاکستان کا کم بیک. دوسرے روز کے آخری سیشن میں آصف آفریدی کا جادو چل گیا. ڈیبیو پر وکٹ لے کر اہم شراکت توڑی، پھر بروز کو 0 پر چلتا کیا. کھیل کے اختتام پر مہمان ٹیم نے 4 وکٹوں پر 185 رنز بنا لیے. خسارہ کم کرنے کے لیے 148 رنز درکار. آصف آفریدی کی 2، شاہین آفریدی اور ساجد خان کی 1 وکٹ. پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 333 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی. مہاراج نے 7 شکار کیے. سیریز کے تمام میچ اے سپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ کے سینئر ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا خط سامنے آ گیا. خط 17 اکتوبر کو ججز کوڈ آف کنڈکٹ میں مجوزہ ترامیم کے تناظر میں لکھا گیا. خط میں کہا گیا ہے کہ قومی عدالتی پالیسی ساز کمیٹی اجلاس میں ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ غیر آئینی طور پر زیر بحث لایا گیا. ججز کوڈ آف کنڈکٹ کا معاملہ خالصتاً سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں آتا ہے. اپوزیشن کا محمود خان اچکزئی پر اظہار اعتماد. 74 ارکان کے دستخط کے ساتھ بطور اپوزیشن لیڈر نامزدگی کی درخواست قومی اسمبلی میں جمع کروا دی گئی. چیف ویپ ملک عامر ڈوگر نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا. موقف اپنایا محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا عمل مکمل کیا جائے. نہاد بلوچ نیشنل موومنٹ کا برطانیہ میں بے بنیاد پروپیگنڈا بے نقاب. بھارتی خفیہ ایجنسی را کی ایما پر بیرون ملک احتجاج کا بھانڈا پھوٹ گیا. خاتون صحافی کے سوالات پر مظاہرین زہری کے موجودہ حالات سے لا علم نکلے. خاتون صحافی کا کہنا تھا مظاہرین اور غیر مقامی باشندوں کو غیر ملکی لابیز کے ذریعے کرائے پر حاصل کیا گیا. مظاہرین نے جن افراد اور بچوں کی تصویریں اٹھا رکھی تھی وہ ان کے نام تک نہیں جانتے تھے. مظاہرین نے اعتراف کیا وہ بلوچستان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. مظاہرہ جھوٹے نعروں، مصنوعی جذبات اور پروپیگنڈا پر مشتمل تھا. بعض حلقوں نے جعلی تصاویر سے سیکیورٹی فورسز کے حوالے سے گمراہ کن دعوے پھیلائے. پروپیگنڈے کے برعکس بلوچستان کے علاقے زہری کی سڑکیں کھلی اور بازار آباد ہیں. ٹیکس ادائیگی میں تنخواہ دار طبقہ پھر بازی لے گیا. رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران تنخواہ دار طبقے نے 130 ارب روپے ٹیکس ادا کیا، جو گزشتہ سال کی سہ ماہی کی نسبت 20 ارب روپے زیادہ ہے. جولائی سے ستمبر کے دوران انکم ٹیکس کی مد میں 11% اضافہ ریکارڈ ہوا. سیلز ٹیکس میں 13% گروتھ ہوئی. فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 26% اور کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 13% اضافہ ہوا. جماعت اسلامی نے کراچی کا سودا کر کے بلدیاتی نظام مسلط کرایا. وزیر اعلیٰ سندھ کراچی میں روڈ کٹنگ کے پیسوں پر انکوائری کرائیں، ان کے اکاؤنٹس منجمد کرائیں. اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں کراچی کے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے محلوں اور سڑکوں کا حال غزہ جیسا ہے. پتہ نہیں کتنے بکرے کاٹنے پڑیں گے تو ریڈ لائن منصوبہ چلے گا.
اربوں کے فنڈز کھانے والے آج الزام تراشی کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے ٹاؤن چیئرمین ایک ایک پیسے کا حساب عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی محمد فاروق کا رد عمل، کہا ایم کیو ایم نے طویل اقتدار میں کراچی کو مسائل کے دلدل میں دھکیلا، کراچی کی تباہی میں ایم کیو ایم برابر کی ذمہ دار ہے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں باپ نے 2 کم عمر بیٹیوں کو قتل کر دیا۔ ملزم اکبر قرض کی رقم عیاشیوں میں اڑانے کے بعد ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے دوہرے قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ ملزم نے چھری کے وار سے 10 سال کی زینب، 11 سال کی عالیہ کی جان لی۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ NIH ذرائع کا کہنا ہے پولیو کیس خیبر پختونخوا کے ضلع طورغر سے رپورٹ ہوا۔ رواں سال خیبر پختونخوا میں پولیو کے 19، سندھ میں 9، پنجاب اور گلگت بلتستان میں ایک ایک کیس رپورٹ ہوا۔ ملک میں مجموعی طور پر پولیو کیسز کی تعداد 30 ہو گئی۔ فضائی آلودگی میں لاہور آج بھی دوسرے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 267 ریکارڈ۔ لاہور کی فضا انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر قرار۔ بھارتی دارالحکومت دہلی کا پہلا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 535 ریکارڈ کیا گیا۔ ممبئی تیسرے اور کولکتہ چوتھے نمبر پر ہے۔ نیپرا نے کہ الیکٹرک کے مالی سال 2024 سے 2030 تک ملٹی ایئر ٹیرف میں کمی کر دی۔ نظر ثانی کی درخواستوں پر فیصلہ جاری۔ اوسط ٹیرف 39 روپے 97 پیسے فی یونٹ سے کم کر کے 32 روپے 37 پیسے فی یونٹ کر دیا گیا۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے رائٹ آف کلیم سے متعلق نیپرا نے اپنا سابقہ فیصلہ برقرار رکھا۔ دیگر معاملات میں نیپرا کی جانب سے نمایاں تبدیلیاں کمپنی کے لیے نامناسب ہیں۔ اس سے تمام اسٹیک ہولڈرز بالخصوص صارفین پر دور از اثرات مرتب ہوں گے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری۔ غزہ حکام کا کہنا ہے اسرائیل نے مزید 2 حملے کیے جن میں 4 فلسطینی شہید ہوئے۔ جنگ بندی کے بعد سے اسرائیل اب تک 102 فلسطینیوں کو شہید کر چکا، 230 فلسطینی زخمی ہوئے۔ ترک ماہرین باقی یرغمالیوں کی لاشوں کی تلاش کے لیے غزہ پہنچ گئے۔ خلیل الحیہ کی سربراہی میں حماس کا وفد قاہرہ میں ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس آج اسرائیل پہنچیں گے۔ اگر میں حکم دوں تو اسرائیلی فوج 2 منٹ میں غزہ جا کر حماس کو ختم کر دے گی، مگر فی الحال معاملہ ٹھنڈا رکھنے اور جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنا رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو، کہا حماس سے ایک معاہدہ کیا ہے اور توقع ہے وہ اچھا برتاؤ کریں گے، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو حماس کو ختم کرنا پڑے گا۔ میرے غزہ امن منصوبے کو بین الاقوامی سطح پر وسیع حمایت حاصل ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کہتے ہیں نیتن یاہو کینیڈا آئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا میری پالیسی میں ترجیح رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا آئندہ برس دورہ چین کا اعلان، چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ متوقع۔ صدر ٹرمپ کہتے ہیں چینی ہم منصب سے ملاقات ہو گئی، چین سے تجارتی معاہدہ نہ ہوا تو 157% ٹیرف عائد کر دیں گے۔ فرانسیسی تاریخ کا بڑا سیاسی اسکینڈل انجام کو پہنچ گیا۔ سابق صدر نیکولس سرکوزی کو 5 سال کے لیے پیرس کی ہائی سیکیورٹی جیل منتقل کر دیا گیا۔ سرکوزی کو لیبیا کے کرنل معمر قذافی سے غیر قانونی فنڈز لینے کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی۔